بسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد، میرے معزز دوستو، گزشتہ جمعہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے ان کی زندگی کے اوپر، ان کے اسلام لانے کے اوپر مقام اور مرتبے کے عنوان سے چند معروضات پیش کی تھی۔ آج اسی بیان کا دوسرا حصہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ آج یکم محرم الحرام سن 1447 ہجری ہے اور 27 جون 2025 کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے۔ آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، پہلا دن بھی ہے، شہادت فاروق بھی ہے، ہجری سال کی ابتدا بھی ہے۔ گویا میں یوں کہوں کہ سال کا پہلا سورج خون عمر کی نوید میں طلوع ہوتا ہے۔ اسلام میں شہادت جدائی کے طور پہ تو غم ہے، لیکن شہادت نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ رونے دھونے کا معاملہ اہل سنت والجماعت کے مصائب اور غم میں بھی محدود ہے۔ چہ جائے کہ بندہ نعمت کے اوپر، شہادت کے اوپر ایسا کام کرے، تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں۔ کوئی دلیل پوچھے کہ شہادت نعمت ہے تو دلیل دے دیں، تو ایک دلیل قرآن کریم سے یاد کر لیں، ایک دلیل حدیث پاک سے یاد کر لیں۔ قرآن میں دلیل، قرآن پاک میں 2 سے 3 جگہ موجود ہے کہ شہید کی موت موت نہیں ہے بلکہ یہ تو ابدی حیات ہے، تو جس کی موت زندگی میں بدل جائے تو یہ نعمت ہوتی ہے۔ دوسری دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مانگا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہادت کی موت دے، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہادت کی موت دے۔ تو مصیبت دعاؤں میں نہیں مانگی جاتی، نعمت دعاؤں میں مانگی جاتی ہے۔ تو شہادت نعمت ہے، نعمت کے اوپر اس طرح کے کام نہیں ہوا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے ایک لفظ بولا تھا، میں اسی کی تشریح میں آج کی گفتگو کروں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ حضرت عمر کا اسلام لانا یہ ایک نعمت ہے، اور حضرت عمر کی خلافت تکمیل نبوت ہے۔ میں اسلام پہ تو بات کر چکا ہوں، اب میں تکمیل نبوت سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں، جو اللہ جل شانہ نبی کو بھیجتے ہیں تو نبی کے زمین پر مبعوث ہونے کے مقاصد ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، جس مقصد کے پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نبی کو مبعوث فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت دے کر، ودین الحق، اور حقانیت کا دین دے کر۔ وجہ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حضور پاک علیہ السلام اس سچے دین کو تمام باقی ادیان پر غالب کر دیں۔ اس سے پتہ چلا حضور پاک سے پہلے جتنے دین تھے، چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی دین ہوں، ان سب کے اوپر اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ہے، جس کو قرآن کریم نے 4-5 مقامات پہ بیان کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ حضور پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں، نبی پاک نے تبلیغ کی ہے اور دین پہنچایا ہے، حضور پاک نے جہاد کیا ہے اور دین کا تحفظ کیا ہے، حضور پر قرآن اترا ہے اور دین کے احکامات کو غالب کرایا ہے۔ تو کرۂ ارض پر دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر کے، تعلیم دے کر، تجویز دے کر، مکمل دین دے کر دنیا سے پردہ فرمایا، تو پچھلے دینوں پر دین اسلام کتنا غالب تھا؟ تو غلبے کی 2 باتیں ہیں، دلیل کی دنیا میں غالب ہونا اور عملی طور پہ غالب ہونا۔ حضور کی آمد سے دلیل کے ساتھ تو اسلام غالب ہو گیا، لیکن جب حضور دنیا سے گئے ہیں، فارس پر اس وقت مجوس کی حکمرانی تھی، اس پر اسلام غالب نہیں تھا، وہ ایران کی تخت پر بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ اسی طرح دین عیسوی اس وقت جو حضور پاک کے آنے سے منسوخ ہو چکا تھا، شاہ روم، شاہ ہرقل کی صورت میں روم کی سپر پاور کے طور پہ اسلام کے اوپر غالب ہونے کو چاہ رہا تھا، مغلوب نہیں تھا۔ تو پھر بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے، وہ مقصد دلیل کے طور پہ تو پورا ہوا، عملی طور پہ بھی پورا ہوا، لیکن اس ترتیب پہ نہیں آیا کہ حکومتوں پہ بھی دین غالب کر دیا جائے، تو وہ نبوت کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟
اس کے لیے ہم حدیث پاک دیکھیں تو حدیث پاک میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم باب فضل العلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح نماز کے بعد اپنا خواب بیان فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور پاک نے فرمایا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے اور مجھے آ کے دودھ پینے والا ایک پیالہ دیتا ہے، میں اس سے لے کر دیکھتا ہوں تو اس میں کافی مقدار میں دودھ ہوتا ہے، اور حضور پاک یہ خواب سنا رہے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا عمر میں نے دودھ پینا شروع کیا، اتنا دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا، جب میں سیر ہو گیا دودھ بچ گیا، میں نے کہا کیا کروں، خواب میں بھی تم میرے سامنے بیٹھے تھے، عمر میں نے دودھ کا پیالہ آپ کو دیا، پھر آپ نے وہ دودھ پیا اور سیر ہو کے پیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خواب ختم ہو گیا۔ اب سب نے سر جھکایا، ہم خواب دیکھتے ہیں تو تعبیر حضور بتاتے ہیں، اب حضور نے خواب دیکھا ہے تو تعبیر بھی خود ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا یا رسول اللہ خواب میرے بارے میں ہے پر دیکھا آپ نے ہے، فما اولتہ یا رسول اللہ، اس کی تعویل اور تعبیر بھی آپ دیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا الدین عمر العلم، اللہ آپ سے دین اور علم کے کام کی تکمیل کرائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور پاک جب دنیا میں آئے مقاصد لے کر آئے، تمام دینوں پہ غلبہ بھی ایک مقصد تھا، اگر کچھ رہ گیا تو اس کی تکمیل عمر فاروق کی خلافت میں ہوگی، اور یہ ہوا ہے۔ عمر فاروق کے دور میں شاہ روم بھی پایا تخت پہ نیچے آیا، عمر فاروق کے دور میں شاہ فارس اور ایران کے تخت کو بھی عمر نے پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑایا جیسے اڑانے کا حق ہے۔ یہ جو قرآن نے وعدہ کیا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ جل شانہ نے نبی بھیجا ہے تاکہ نبی تمام دینوں پہ اسلام کو غالب کر دے، تو اس غلبے میں حقیقتاً عملی طور پہ غلبے کی تکمیل عمر فاروق کی خلافت میں ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا عمر فاروق کی خلافت اسلام کے تکمیل مقاصد میں ایک سنگ میل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں وہ کام کیے ہیں جو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ سے لینے تھے، تکمیل عمر نے کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ حضرت ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں کیوں ہوا؟ اس کے کئی جواب ہیں اور سارے جواب حدیث پاک میں ہیں۔ مثلاً حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر نبوت ختم ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر۔ اس سے پتہ چلا اللہ اس شخص سے وہ کام لیں گے جو کام نبیوں سے لیے جاتے ہیں، لیکن بطور ولی اللہ لیں گے، بطور نبی اللہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضور پاک نے فرمایا اللہ جل شانہ نبی اللہ بھی بھیجتے پچھلے نبیوں میں، ولی اللہ بھی بھیجتے۔ نبی کا کام ہوتا نبوت دینا، ولی اللہ کا کام ہوتا محدث بننا۔ ایک ہوتا ہے محدث حدیث سنانے والا، ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل پہ اللہ الہام جاری کر دے۔ حضور نے فرمایا ولی اللہ محدث ہوتے تھے، پچھلی امتوں میں آتے، ان کے دل پہ اللہ الہام جاری کرتے، وہ وحی تو نہ ہوتا لیکن اللہ کا پیغام ہوتا، وہ ولی اللہ کی زبان پہ جاری ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ ایک اور وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا، دودھ کی تعبیر علم سے دی، پھر وہ پیالہ ابو بکر، عثمان، حیدر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا، مقام اور مرتبہ ان کا سر آنکھوں پہ، لیکن وہ پیالہ عمر کو ملا۔ پتہ چلا جو تکمیل نبوت کے امور ہیں وہ عمر سے پورے ہوں گے۔ اور ایک اور کام کہ جب دعا مانگی تھی اللہ اسلام کے لیے 2 میں سے 1 دے دے، یوں نہیں ہے اللہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے، نہیں، دعا میں 2 شخصیات ہیں، اللہ ہشام کا بیٹا عامر دے دے یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے، ابو جہل یا عمر۔ رب نے عمر بھیجا کیونکہ غیرت اس میں موجود تھی وہ جہاں موجود نہیں تھی، ہمت اس میں تھی، قوت طاقت اس میں تھی جو وہاں موجود نہیں تھی۔ کیوں؟
جب حضور پاک کے اوپر حملہ آور ہونے کی میٹنگ ہوئی تو وہاں سارے بزدل بن کے، بکری بن کے، سر نیچے منہ کیے ہوئے تھے کافروں میں، وہ صرف حضرت عمر تھے جن سب نے کہا تھا عمر ہم میں وہ ہمت نہیں ہے، تم میں ہے، تم جاؤ اور سر لے کے آؤ۔ یہ تو تقدیر کی بات تھی کہ یہ سر لینے جا رہا ہے یا سر دینے جا رہا ہے، یہ تو عالم تقدیر کا معاملہ تھا، لیکن سب نے خود کو بزدل مانا، عمر کو بہادر مانا۔ یہ سارے جوابات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ ان کی مقام پر یہ کام پورا ہونا تھا۔ میرے دوستو، قرآن کریم نے جو وعدہ کیا ہے کہ حضور اور حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں دی ہے، تو وہاں حضرت عمر کی مثالیں بھی موجود تھی۔ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تھے تو عیسائیوں نے کہا تھا لڑائی نہیں ہوگی، ہمیں اپنی کتاب کے مطابق تمہارے امیر المؤمنین کو چیک کرنا ہے۔ کہا جی کیا مطلب؟ کہا ادھر تورات اور انجیل رکھیں گے، ادھر انہیں دیکھیں گے۔ کہا اس کا مطلب؟ کہا ہم جانے، ہمارا کام جانے، ہم لڑائی کے بغیر بیت المقدس تمہارے حوالے کریں گے، پر ہم اپنی کتابوں کے مطابق اس شخصیت کو چیک کریں گے۔ تو 17 پیوند کی نشانی تورات انجیل میں تھی، وہ حضرت عمر کے اوپر پوری ہوئی۔ غلام اس وقت اونٹ پہ ہونا ہے، آقا نے مہار پکڑنی ہے اونٹ کی، یہ نشانی پوری ہونی تھی، اور اس طرح شکل ہونی ہے۔ وہ ایک ایک نشانیاں ان کے ربی اور پادریوں نے جا کے دیکھے۔ ربی یہودیوں کے عالم ہوتے ہیں، پادری عیسائیوں کے عالم ہوتے ہیں، وہ اپنی کتابیں پڑھتے، عمر کے لباس کو دیکھتے، چہرے کو دیکھتے، حالات کو دیکھتے اور سفر کی ترتیب کو دیکھتے۔ جب سب کچھ میں تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے چابیاں بغیر جنگ کے حضرت عمر کے حوالے کر لی۔ اس سے سمجھ آیا جو پچھلی دور میں رب کریم نے نشانیاں دی تھی وہ یہاں پوری تھی۔ تو عمر تکمیل امور نبوت کا کام کر رہا ہے۔ یہ تو میں نے کہا جنگی میدان میں عملی لیول پہ، لیکن اگر علوم کی بات آئے تو بہت سے علوم ایسے ہیں جو حضرت عمر نے اپنے دور میں تکمیل کرائے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 3 4 کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح پڑھی گئی، لیکن 3 راتیں، چوتھی رات حضور نے نہیں پڑھی بطور جماعت، اکیلے پڑھوائی، بطور جماعت نہیں پڑھا۔ کیوں؟ ساتھ فرمایا تھے کہ اللہ کی وحی اتر آئے گی اور کہیں فرض نہ ہو جائے، گھروں میں پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور انتہائی مختصر ہے، منکرین جہاد کے ساتھ، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد میں گزر گیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، پہلا رمضان المبارک ایسے ہی گزرا کہ لوگ گھروں میں پڑھتے رہے کہ حضور پاک نے گھروں میں پڑھنے کا فرمایا۔ حضرت عمر دل میں کڑتے کہ یار گھر میں پڑھ رہے ہیں، ایک مسئلے پہ غور نہیں کر رہے، حضور نے تو فرمایا تھا وہی اترے گی پھر فرض ہوگا، اب تو حضور نہیں ہے، دنیا سے تشریف لے کے، اب تو وہی نہیں آنی، اب ہم مسجد میں پڑھیں۔ یہ حضرت عمر کی خواہش ہوتی۔ اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھا کر کے بٹھا دیا کہ جی مشورہ ہے، بتائیں کیا ہے؟ کہ جی تراویح عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، قرآن ختم بھی کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے ایک ہی بات کی کہ عمر آپ موجود نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں میں فرمایا تھا، آپ ہم مسجد کا پابند کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اس میں موجود تھا، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اب مسجد میں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ایسی کون سی بات ہے؟ کہا تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا گھروں میں پڑھو، وہی اترے گی اور فرض ہو جائے گا؟ کہاں؟ کہا اب وہی آ سکتی ہے۔ تو سب نے غور کیا کریں اب تو وہی بند ہے، تو کہا پھر حضور کا اشارہ تھا کہ وہی اترتی تو فرض ہو جاتا، جب وہی بند ہو جائے تو پھر مسجد میں آنا۔ تو سب نے کہا عمر واہ، جہاں آپ کا خیال، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کی فکر، آپ کی استدلال اور دلیل پہنچی ہے، وہاں ہم نہ پہنچے۔ کہا جی بہت اچھا، کون پڑھائے گا؟ فرمایا ابی بن کعب پڑھائے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، کہا یہ پڑھائیں گے۔ حضرت عمر نے مسجد میں شروع کرا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، 8 کو 20 کرنے کا مسئلہ حضرت عمر والا نہیں ہے، 20 ہی تھی۔ حضرت عمر گھر سے مسجد لائے اور اس دلیل سے لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی نے جب کوفہ میں جا کے اپنا دارالخلافہ بنایا تو کوفہ میں بھی با جماعت تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے مسجد میں رمضان میں آتے لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا تو پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے تیری مساجد کو ایمان سے اور قرآن سے بھر دیا۔ یہ حضرت عمر کی دلیل کے ساتھ، عملی بات کے ساتھ علمی بات بھی ان کی حکومت میں پوری ہوئی۔ ایک اور مسئلہ، حضرت عمر کا دور تھا، بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ متع کے قائل ہیں۔ حضرت عمر نے انہیں بلایا، کہا آپ متع کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں، ہم متعۃ النساء کے قائل ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اجازت ملی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ کیسے ایمان کی بات کر رہے ہو؟ یہ علی ہے، یہ عمر، یہ عثمان، یہ فلاں بڑے بڑے صحابہ کو گواہ لایا، کہا ان سے پوچھیں۔ کہا وہ اجازت تھی تو حضور پاک نے متع سے منع فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔
متے سے منع حضور نے فرمایا، کہا جی منع کر دیا گیا، جی ٹھیک ہے ہم منع ہو گئے۔ حضرت عمر نے سرکاری طور پہ متع کی پابندی کو نافذ فرما دیا۔ ایک اور مسئلہ آیا، لوگوں نے طلاقیں دینا زیادتی شروع کر دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ تم میں پڑ رہا ہے؟ کہا جی 3 طلاق کو 1 گنا جاتا ہے۔ کہ وہ زمانہ تو بالکل ٹھیک کا زمانہ تھا، حضور پاک کے سامنے مسئلہ پیش نہیں ہوا کہ حضور کو پتہ چلتا کہ تم 3 طلاقوں کو 1 گن رہے ہو، نہ حضرت ابوبکر کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، ان کے دور میں تم کرتے رہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے 3 طلاق کو 3 سمجھا ہے۔ صحابہ اہل بیت کو بٹھایا، مشورہ کیا اور قانون بنا کے نافذ کر دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کئی قوانین ہیں جو حضرت عمر نے نافذ کیے ہیں۔ یہ پولیس کا محکمہ الگ ہو اور فوج کا محکمہ الگ ہو، یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے، ورنہ پہلے تو فوج اور پولیس ایک ہی ہوا کرتی تھی، وقت کے امیر المومنین کی مرضی اسے پولیس کی ڈیوٹی دے دے، اسے فوج کی ڈیوٹی دے دے۔ حضرت عمر کے دور میں پولیس کا معاملہ الگ ہوا، کہ یہ شہری انتظامیہ ہے اور وہ بارڈر لیول کے معاملات ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ میں ایک مرتبہ آرمی کے ایک اجتماع میں شرکت کے لیے گیا، تو وہاں ایک بریگیڈیئر نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی۔ وہ کہنے لگا یہ خاکی وردی فاروقی وردی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ خاکی وردی واقعی حضرت عمر نے رنگ طے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا ہمارا ایک تجربہ ہے کہ ہم جنگلوں میں بھی جاتے ہیں نا، اگر ہم باوردی سو جائیں تو ہمیں وردی میں سانپ کبھی نہیں کاٹتا، سانپ نہیں ڈستا، کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کے رنگ کی دی ہوئی برکت ہے۔ تجربہ ہے، جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑا انہیں پتہ ہے۔ تو پھر میں سمجھ گیا کہ یار واقعی بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر جس راستے پہ آپ چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ قانون تھا شروع میں کہ جس دن 2 سال پورے ہوں گے بچہ دودھ چھوڑے گا ماں کا، ہم اس دن وظیفہ جاری کر دیں گے کہ اب تو ماں کا دودھ مل رہا تھا، اب ماں کا دودھ چھوڑ گیا ہے تو لہٰذا آپ بچے کا وظیفہ بیت المال سے دیں گے۔ حضرت عمر کی عادت ہوتی تھی رات کو کچھ حصہ سوتے، اکثر اتنا گلیوں میں گھومتے لباس بدل کے کہ یار کچھ ہو تو نہیں رہا۔ تو حضرت عمر دوسری رات ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، دوسری رات کا واقعہ گھومتے ہوئے کہ یار کل رات بھی بچوں کا شور زیادہ آ رہا تھا، آج رات بھی بچے بڑے رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اپنی بیگم کو بھیجا جا کے پوچھیں، بتانا نہیں تم کون ہو، بس ویسے معلومات لے کر آئیں۔ تو بیوی نے آ کے کہا کہ 2-4 گھروں میں گئی ہوں، سب نے ایک ہی بات کی ہے، کہا ہمارے امیر المومنین نے قانون بنایا ہے جس دن بچہ دودھ چھوڑے گا سرکار وظیفہ دے گی، کہا ہمارے حالات تو مالی طور پہ کمزور ہیں، اس کو ابھی سے دودھ چھڑا رہے ہیں بچوں کو تاکہ عادی بن جائے، اور وہاں ہم درخواست دیں کہ بچے نے دودھ پہلے چھوڑ دے دیا، وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ یوں سر پکڑا اور مسجد نبی میں آ کر رونے لگے۔ تو عمر تیرے اس فیصلے نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، کہ تیرے اس فیصلے کی وجہ سے کتنے شیرخوار روئے ہوں گے، کہ اتنا بھی غور نہیں کیا کہ بچوں کو دودھ چھڑانے کا حکم مقرر کر دیا۔ کہ اللہ نے 2 سال دیے ہے نا، میں ابھی سے کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا ہم وظیفہ جاری کر دیں۔ سوئٹزرلینڈ میں آج پہ بھی یہ قانون نافذ ہے اور اس کا نام لا آف عمر ہے۔ کئی قوانین ہیں ایسے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جاری ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایسے نہیں کہا کہ یہ تکمیل نبوت کا دور ہے، تکمیل امور نبوت کا دور ہے، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے۔ میں نے آج کتابوں میں ملکوں کے نام تلاش کیے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جن ملکوں پہ خلافت عمر نافذ تھی وہ کتنے ملک ہیں؟ 23 کے قریب مجھے کنٹریز، 23 کنٹریز، 23 ملک ملے جو حضرت عمر کے دور میں صوبے ہوا کرتے تھے، اور حضرت عمر ان علاقوں پہ ایک ایک گورنر کو بھیجتے جو آج ایک ایک ملک بن چکا ہے۔ میں نے آج اس کی فہرست اکٹھی کی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مکمل ترکی، اس وقت اس کا نام تھا سلاجفہ روم، آج کل اس کا نام ترکیہ ہے، یہ حضرت عمر کے زیر کنٹرول ہے۔ اس سے آگے چلیں، پورا ملک شام حضرت عمر کے زیر کنٹرول ہے، لبنان، فلسطین، اردن، مصر، مکمل ایریا کا آرٹیریا ایک علاقہ ہے بالکل سمندر کی سوڈان کے ساتھ ہے، وہ پورا سوڈان، پورا یمن، پورا عمان، پورے دبئی، پورا قطر، پورا کویت، پورا بحرین، مکمل ایران، مکمل افغانستان، صرف بامیان کے ایریے کو چھوڑ کے، مکمل ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، دریائے آمو اور دریائے ترمز تک جو امام ترمزی کا علاقہ ہے، اور رشیا کا علاقہ کوہ کاف جسے چیچنیا کہتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ساری، اس میں بھول گیا عراق بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سعودیہ تو ویسے ہی ان کے پاس ہے حجاز،
یہ 23 کے لگ بھگ وہ کنٹریز ہیں جو آج مکمل ملک ہیں، یہ حضرت عمر کے صوبے ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے ایریاز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل چلا کرتا تھا۔ گورنر کے خلاف شکایت آتی تو بلا لیتے۔ مصر میں ایک شخص کو گورنر بنایا، اس کے بیٹے نے، وہ صحابی نہیں ہے، اولاد میں ہے، اس بیٹے نے ایک غریب کو کسی بات پہ تھپڑ مارا اور بتانا یہ چاہا کہ میں تو گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی CID اپنی ہوتی تھی جو حکمرانوں پہ بھی ہوتی ہے، رعایا پہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تک اس بندے نے بات پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے سفر پہ تھے ان دنوں میں، حج کے سفر پہ گورنر نے آنا تھا، خط لکھا کہ بیٹے کو بھی ساتھ لانا۔ بیٹا بھی آیا، باپ بھی آیا۔ حج کے موقع پہ جب پوری دنیا سے عوام اسلامی آ چکی تھی تو حضرت عمر نے عدالت قائم کی، گواہ بلوائے، گواہوں نے گواہی دی، بیٹے سے پوچھا اور اس فرد کو بھی بلایا جس کو تھپڑ لگا تھا۔ کہا جی مارا؟ کہا جی معاملہ کیا تھا؟ گواہوں کی پوری سچویشن سننے کے بعد حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ یہ غریب کا بچہ اس گورنر کے بیٹے کو تھپڑ مارے گا۔ پورے مجمع میں اس نے اٹھ کے تھپڑ مارا، اور حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج کی کتابوں میں سونے کے پانی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ایسے سمجھے۔ حضرت عمر کا لفظ ہے متا تعبدتم بقد ولدت امہاتہم احرارا، کہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے کب سے خیال کر لیا کہ تم انہیں اپنا غلام بنا لو؟ یہ تاریخی جملہ ہے حضرت عمر۔ آپ مجھے بتائیں حج کے موقع پہ نافذ ایک گورنر کے بارے میں صرف اتنی بات آئی کہ گورنر کے ڈیوٹی تھی کہ صبح نماز کا امام یہ خود ہوگا، باقی نمازوں میں چلو حکومتی کام میں مصروف ہو جماعت پڑھ لے گا، لیکن گورنر ہوگا امام صبح نماز کے لیے خود آئے گا۔ 3 راتوں تک فلاں گورنر نماز پڑھنے نہیں آیا، حضرت عمر نے پیشی بلوا لی، کہا جی آپ جماعت میں کیوں نہیں؟ اس نے گواہی دلوائی کہ میں بخار میں تھا، میں نہیں آ سکتا تھا، تب جا کر اس کی جان چھوٹی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی عام فرد نہیں ہے جس نے قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، حضور پاک کے گھر کا فرد ہے، حضور کی بیوی کا بھائی ہے، حضرت ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہ کا خود صحابی، حضرت معاویہ کے بھائی صحابی، حضرت معاویہ کی والدہ صحابیہ، حضرت معاویہ کے والد صحابی، گورنر ہے حضرت عمر کی طرف سے شام کے۔ حضرت عمر ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہاں جائیں تو گورنر بالکل سادہ لباس میں نظر آئے۔ حضرت معاویہ کے جسم پہ جو جبہ تھا نا وہ ریشمی ترتیب پہ تھا، اگرچہ وہ ریشم اس انداز سے بنا ہوتا کہ اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کے مزاج کے خلاف تھا۔ حضرت معاویہ استقبال کے لیے آئے، حضرت عمر مہمان ہیں، ملک شام پہنچ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کو دور سے دیکھا نا تو یوں چہرے پہ تیوری آئی، کہا یہ کیا کام اس نے کر لیا؟ اپنے ساتھ فرد کو بلا کے کہا جی میرا کوڑا لاؤ، زبانی بات نہیں، کہا میرا کوڑا لاؤ، کوڑا آیا۔ حضرت عمر جب گھوڑے سے اترے تو ہاتھ میں کوڑا تھا، حضرت معاویہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر نے کوڑا رکھا، کہا معاویہ یہ تو یہود اور نصارہ کی ترتیب ہے، یہ ترتیب آپ نے کب سے رکھی؟ اور یوں کوڑا اٹھا دیا تھا۔ اگر حضرت معاویہ کا وہ جواب حضرت عمر کو پسند نہ آتا نا، کوڑا لگ جانا تھا۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا امیر المومنین مارنا ہے آپ مار لیں، لیکن اگر میں اپنی صفائی میں بات کہوں آپ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو سزا دے دیں۔ یہ استقبال کے وقت کی بات ہے۔ کہ جی بتاؤ، کہ امیر المومنین میں مدینے میں نہیں بیٹھا آپ کی طرح جہاں اسلام کا غلبہ ہے، میں تو کفر کی سرحد پہ بیٹھا ہوں۔ تو جب ہم جہاد میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے ریشم کا لباس پہنتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ڈھال کا کام دیتا ہے تاکہ وہ تلوار کی سلیپنگ اور فلاں فلاں پوری جنگی حکمت عملی بتائے۔ تو حضرت عمر نے یہ کوڑا زمین پر رکھ دیا، کہا ٹھیک کہا ہے، عام حالات میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اس طرح سختی حضرت عمر کی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مدینے کی زمین پر زلزلہ آئے تو زمین سے بات کرے اور وہ زلزلہ رک جائے، حرہ میں آگ لگے تو آگ سے بات کرنے کے لیے چادر دکھاؤ۔ حضرت عمر کی جو چادر ہوتی تھی نا کندھے پہ، تمیم داری نے اتنا فرمایا رضی اللہ عنہ کہ وہ حرہ کے پہاڑوں کی غار سے آگ نکل رہی ہے، حضرت عمر نے یوں دائیں بائیں دیکھا اور کچھ نہیں تھا تو چادر جو کندھے پہ تھی نا وہ اتاری تھی۔ کہا تمیم یہ لے لے۔ کہا کیا کروں امیر المومنین؟ کہا یہ چادر تمہارا چابک ہوگی، تمہاری چابک سے جیسے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے نا، آگ سے جا کے کہو نا کہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس دور پہ ہمارے امیر المومنین نے کون سی ناانصافی کی ہے کہ تو یہاں آگ لوگوں کو بھسم کر رہی ہے۔ نہیں پوچھا تمیم داری نے اگلا لفظ کیا، امیر المومنین آگ سنیں گی؟ کہا جی کہہ دیا اس نے، سو کہہ دیا۔ حضرت تمیم داری چل کے گئے
اور یوں چادر کو ہلایا اور اللہ کا نام لیا، کہا چل. تو تاریخ نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ وہ آگ ایسے چل رہی ہے جیسے جانور آگے چلتے ہیں، اور ان نے چادر کو ایسے بنا ہوا ہے جیسے چابک ہوتی ہے، اور وہ آگ جس سوراخ سے نکلی تھی اس سوراخ میں چلی گئی، انہوں نے اوپر پتھر رکھ. جمعہ کا بیان کر رہے ہیں حضرت عمر، اور گفتگو مخاطبین سے ہے، ان بندوں سے جو سامنے بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے اس فرد کا نام لیا جو یہاں موجود ہی نہیں ہے، اور اس کا نام لے کے کہا یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ سے تو ہٹو، لشکر کو دیکھو اللہ کے بندے. اب صحابہ نیچے بیٹھے ہیں اور وہ حیران ہے، ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ ادھر ہے ہی نہیں. یہ عمر فاروق اس سے بات کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی وحی شروع ہے، اللہ کی وحی جاری ہے. کوئی عمر کو کیسے پتہ چلا میں ساریہ سے بات کروں، اور وہ پہاڑ کے کونے پہ؟ یہ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. تو جمعہ ختم ہوا تو صحابہ کرام بیٹھ گئے کہ وحی ختم ہے. کہا جی بالکل وحی تو ختم ہے. کہا آپ نے ساریہ سے بات کیسے کی تھی؟ کہا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، بس میری زبان سے ساریہ کا لفظ اس لیے نکلا کہ مجھے یوں لگا کہ ساریہ جنگ لڑ رہا ہے اور کافر فوج اس پہ حملہ آور ہو رہی ہے، تو یکایک مجھ شران آ گیا، میں نے اسے جملہ کہا. انہوں نے وقت بھی نوٹ کیا، دن بھی نوٹ کیا، تاریخ بھی نوٹ. کہا جی ٹھیک ہے. ساریہ 3 مہینے بعد یمن سے واپس آئے تو حضرت سارے سے پوری کارگزاری سنی. تو وہاں اس نے کارگزاری سناتے ہوئے کہا کہ یہ دن تھا اور یہ وقت تھا، عین اس وقت میں ہم کافروں کے نرغے میں آنے والے تھے، ہمارے اوپر کافر فوج حملہ آور ہو رہی تھی. تو عمر فاروق امیر المومنین کی آواز آئی تو اس آواز پہ میں نے پورے لشکر کو بچا لیا. یہ ہوا تابع ہو کر حضرت عمر کی بات کو لے کر گئی تھی. دریائے نیل لڑکی ڈالیں گے تو چلے گا. کہا لڑکی کیا ڈالیں گے؟ کہا اس میں ایک جن رہتا ہے، وہ جن بڑا دیوتا ہے، وہ کہتے ہیں 1 سال میں 1 لڑکی مجھے دو گے تو دریا کا پانی چلاؤں گا، اور وہ بھی دلہن بنا کے میک اپ کرا کے ڈالو گے. حضرت عمر کو مصر کے گورنر نے خط لکھا. حضرت عمر مدینہ میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں کہ یار انزلنا من السماء ماء، پانی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ دیوتا کہاں سے آ گئے؟ ان بتوں کو رگڑنے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے کام کیا ہے، یہ کون سا شرک ہمارے معاملے میں آ گیا؟ انہوں نے کہا جی سال ہا سال سے ترتیب ہے، اگر آپ نے ہماری زمینوں کو بنجر کروانا ہے تو پھر دریائے نیل کو لڑکی نہ دیں، ہم تو مر جائیں گے بھوک سے، ہماری ساری زراعت اور ہماری معیشت اسی دریائے نیل کے پانی پر منحصر ہے. حضرت عمر نے پھر 2 خط لکھے، ایک خط گورنر کو لکھا، ایک خط دریا کو لکھا. گورنر کے نام تھا کہ جو دوسرا خط ہے نا یہ دریائے نیل میں ڈالنا. گورنر سے لوگ جمع ہے وہاں، کہ کیا ہوا؟ امیر المومنین نے کیا کہا؟ کہ دن گزر رہے ہیں، ہم نے ان دنوں میں لڑکی ڈالنی ہو، باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا سے ہماری یہ رسم آ رہی ہے، ایک لڑکی ہم دریائے نیل کے دیوتا پہ قربان کرتے ہیں. کہ امیر المومنین نے خط دیا ہے کہ یہ دریائے نیل کو لکھنا ہے. تو ان غیر مسلموں نے بھی، مسلم تو ساتھ تھے، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا، آؤ مسلمانوں کا تماشا دیکھیں گے، آؤ یہ دریاؤں کو خط لکھنے والے لوگ ہیں. گورنر گیا تو مجمع ساتھ تھا. اس دریائے نیل کے لیے حضرت عمر کے 2 لفظ ہیں، امام ابن کثیر نے لکھی ہیں، اللہ کا نام لیا اور یا نیل لکھا. اے دریائے نیل، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، جس اللہ نے تجھے چلایا ہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کئی شرک کو یوں پاؤں پہ قربان کیا. یہ 2 لفظ ہیں حضرت عمر کے، اور انہوں نے دریائے نیل میں پھینکا وہ خط. کہتے ہیں جب خط گیا نا، دریائے نیل کا یوں فوارہ اٹھا اور دریائے نیل چلنا شروع ہوا. صرف اس حد پہ نہیں چلا جہاں عام حد پہ چلتا تھا، 16 ہاتھ اوپر چلا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے. 3 بر اعظم سے گھوم کے آتا ہے دریائے نیل. آپ دریائے نیل کو دیکھیں کہاں سے آتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑے دریاؤں میں ایک دریا ہے. یہ پانی نے کہنا مانا، تو یہاں پھر 4 چیزیں ہو جاتی ہیں. مٹی بھی کہنا مان رہی ہے، ہوا بھی کہنا مان رہی ہے، آگ بھی کہنا مان رہی ہے، اور پانی بھی. انسان کی پیدائش عناصر 4 سے ہے، 4 عناصر سے، چاروں یہی ہیں، ہوا، آگ، پانی، مٹی. یعنی انسان کی اصل عناصر 4 ہے. تو انسانوں پہ حکومت کرنے والے بڑے آئے ہیں، ان عناصر 4 پہ حکومت کرنے والا ایک ہے جس کا نام عمر بن خطاب. میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور ان کی خلافت پر یہ 2 جمعے میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے. میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وقت کا دامن بھی تنگ ہے، لیکن شاید میں اگلے جمعہ سفر پہ ہوں تو میں ایک جملہ کہہ دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت 2 دعائیں مانگی تھی. اللہ نے 2 خود سے قبول کر لی تو 4 ہو گئی. مانگی 2 تھی، ہو گئی 4. پہلی دعا حضرت عمر نے مانگی، اللہ شہادت چاہیے لیکن کنٹرول حکومت کا سنبھال رہا ہوں، وہ جانا پڑے گا مجھے کفار سے لڑنے کے لیے اسلام کی سرحد پہ.
اللہ مجھے شہادت دے، اسلام کی حکومت سنبھالے ہوئے وہاں جاؤں گا تو کنٹرول کا کیا بنے گا، اللہ مجھے شہادت یہیں دے۔ دوسری مانگی، اللہ حضور کے شہر سے جدا ہی نہ ہو، مدینے سے محبت دیکھے۔ یہ وہ عمر ہے اور وہ ابو بکر ہیں، جب ہجرت کر کے آئے تھے نا تو مکہ بڑا یاد آتا تھا، روتے تھے حضرت بلال اور حضرت ابو بکر مکہ کی یاد میں، لیکن حضور کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا رونا دیکھا نا، حضرت بلال سے شعر سنے جو مکہ کی یاد میں کہہ رہے تھے، اوے اس خر کی گھاس بڑی پیاری گھاس ہے، اوے مکہ کی گھاٹی بڑی پیاری گھاٹی، یہ حضرت بلال کے شعر تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں گئے اور دعا مانگی، اللہ ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت بھی ویسے ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہے۔ اللہ بخار تھا، ان کو بخار ہو گیا حضرت بلال کو اور باقی صحابہ کو ہجرت کے بعد، کہا اللہ ان کے بخار کو اٹھا کے جحیفہ کے یہودیوں پہ ڈال دے، انہیں صحت عطا فرما۔ تو وہ محبت صحابہ کے دلوں میں اتنی آئی نا، حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ شہادت چاہیے لیکن مدینہ نہیں چھوڑنا، مدینہ میں رہنا ہے۔ اب صحابہ حضرت عمر کی یہ دعا سنتے نا تو منہ پہ تو کچھ نہ کہتے، دل ہی دل میں کہتے کہ امیر المومنین بھی اللہ سے کیا راز و نیاز کر رہے ہیں یار، شہادت مدینہ میں کیسے ملے گی، مدینہ میں شہادت، اس کے لیے تو وہاں باہر جانا پڑے گا۔ یہ دو دعائیں حضرت عمر کی تھی، دو عمر نے مانگی، اللہ نے دو یہ بھی قبول کی، دو ساتھ اور بھی قبول کی۔ اللہ نے شہادت بھی دی، مدینہ میں بھی دی، دو اور کیا قبول کی، مصلی رسول پہ شہادت دی اور قبر روضہ رسول دی، یہ چار چیزیں۔ آپ مجھے بتائیں آدھے گز کا بھی فاصلہ نہیں ہے، آدھے گز کا بھی فاصلہ نہیں ہے حضور کی قبر سے حضرت عمر کی قبر، قریب قریب آدھا پونا گز ہو گیا۔ آج پاؤں رک جاتے ہیں بندے کے حضور کی سلام کے بعد جب تک ابو بکر عمر کو سلامی پیش نہیں۔ 70,000 فرشتہ اگر حضور کی قبر پہ روز سلام پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ان کی برکت یہاں نہیں ہے؟ 70,000 فرشتہ، مسند اسحاق کی روایت موجود ہے۔ آپ بتائیں مجھے کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی شرافت، کتنا بڑا معاملہ، اسلام میں 44ویں نمبر پہ اسلام لائے اور حکومت میں دوسرے نمبر کا رتبہ پا گئے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی وہ خاصیات تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ابو جہل کو ریجیکٹ کیا اور حضرت عمر کو سلیکٹ کیا۔ اللہ جل شانہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آج رات بعد نماز عشاء جامع مسجد کلام بڑی مسجد میں پروگرام ہے، شان فاروق اعظم کے حوالے سے 94 سالانہ ہے اور یہ پروگرام یکم محرم کو ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ سب حضرات اپنے دوستوں سمیت کوشش کریں کہ عشاء کی نماز آپ جامع مسجد کلام بڑی مسجد میں آ کر پڑھیں، تاکہ وہاں بھی انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل سے میں بات کروں گا۔ میں نے ایک لمبا واقعہ حضرت عمر کے لیے پیش کرنا تھا، وہ واقعہ ہم پیش نہیں کر سکا، انشاءاللہ تعالی ادھر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔